ایک دفعہ میں نے بیان میں یہ کہہ دیا کہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ جو اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی ہیں جائز نہیں ہے. تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے, لو جی ایک نیا مسئلہ آ گیا, تہجد بغیر. پھر پوچھنے لگے اس کی دلیل کیا ہے, کوئی حدیث کا ریفرنس تو دیا نہیں مفتی صاحب نے, بس مسئلہ بتا دیا. اتنے نیچے نیگیٹو کمنٹس کہ ان لوگوں کو یہ اپنے فرقے کے گول کیپر ہیں, یہ اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو بغیر دلیل کے, جس بیچارے کو یہ نہ پتا ہو, جن بیچاروں کو کہ دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے تو دعویٰ کرتا ہے. دلیل کس کے ذمے ہوتی ہے؟ جو دعویٰ کرتا ہے. جو دعویٰ کرے گا نا کہ تہجد کی جماعت اتنی بڑی ہیئت کے ساتھ کہ پبلک کو بلا کے اکٹھے جماعت کرائی جائے, وہ ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اس سے ہم پوچھیں گے قرآن و سنت سے اس کا ثبوت دکھاؤ, کہیں بھی نہیں ہے. تو دلیل اس کے ذمے جو اس عمل کو جائز کہہ رہا ہے, جو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے ذمے ریفرنس پیش کرنا نہیں ہے. وہ بغیر ریفرنس کے اس کی بات زیادہ مضبوط ہے. نہیں آئی میرا غلط بات سمجھ؟ میں کہوں وسیم بھائی نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں, اللہ نہ کرے وسیم بھائی ایسے نہیں ہے. وسیم بھائی کہہ رہے ہیں میں نے کوئی نہیں لیے, کورٹ میں کیس گیا, میں کہہ رہا ہوں وسیم نے لیے ہیں. عدالت, وسیم کہہ رہے ہیں میں نے نہیں لیے. عدالت مجھ سے کہتی ہے گواہ پیش کرو, دلیل دو اس نے لیے. میں کہتا ہوں دلیل یہ دے گا کہ اس نے نہیں لیے. بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ میں بولوں گا کہ اس نے لیے ہیں, وہ کہے گا میں نے نہیں لیے. عدالت کہتی ہے مجھے کہ گواہ پیش کرو کہ اس نے چوری کی ہیں, تمہیں کوئی کیمرہ دکھاؤ, کوئی دلیل دو. میں کہوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے نہیں لیے, یہ دلیل پیش کرے گا. یہ عدالت کہے گی بھائی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. تو قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا, جو آج کل نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, انہوں نے اسی طرح تختہ مشق بنایا ہوا قرآن و سنت کو. انتہائی فضول بات ہے کہ قضائے عمری پہ دلیل مانگیں کہ نمازیں جب 10 سال کی اکٹھی ہو جائیں تو دلیل دو کہ یہ پڑھنا ضروری ہے. یہ ایسا ہی حماقت ہے کہ جیسے میں کہوں وسیم نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے, وہ کہہ رہے نہیں لیے. میں کہہ رہا ہوں دلیل دے کے نہیں لیے. نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی جب تک قضا نہیں پڑھو گے آپ, اور توبہ بھی اور قضا بھی. تو دلیل اس کے ذمے جو کہے کہ 10 سال جب اکٹھی ہو جائیں تو بغیر توبہ بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں, وہ دعویٰ کر رہا ہے. وہ نماز آپ کے ذمے سے ساقط کر رہا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے. اس ساقط کرنے کی کیا دلیل ہے؟ آپ کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اتنا اسلام کا بھاری بھرکم حکم, جس سے بڑا اسلام میں کوئی حکم ہی نہیں ہے. 10 20 سال ہو گئے پیتے رہے, نماز ہی گول کر دی. اب جب توبہ کی توفیق ملی ہے تو دین اللہ احق ان یقضى, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ ادا کیا جائے. ہم نے تو حدیث بھی پیش کر دی, ان کے پاس تو حدیث بھی نہیں ہے. اگر ہم حدیث نہ بھی پیش کرتے یہ والی, پھر بھی یہ عقل کی بات ہے, لاجک کی بات ہے کہ جب انسانوں کا قرضہ دینا ضروری ہے تو اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے. وہ اور نماز جیسا قرضہ وہ تو کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ میں نماز قضا ہوئی, کیونکہ اس وقت میدان جنگ میں نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ نازل نہیں ہوا تھا. آپ نے پہلے اس کو قضا پڑھی ہے آپ نے, اس کے بعد بقیہ نمازیں پڑھی ہیں آپ نے. تو مدعی کون ہے جو یہ کہے کہ اتنی ساری نمازیں جب ذمے میں رہ جائیں گی تو وہ قضا پڑھے بغیر ہی معاف ہو جائیں گی؟ یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ اندھی تقلید مت کرو اپنے باپ داداؤں کی, آپ قرآن و سنت سے اس کا حوالہ پیش کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چاروں ائمہ کا, تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب نماز ذمے میں جب قضا کر دی آپ نے تو توبہ اس بات کی کرنی پڑے گی کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی. لوگ کہتے ہیں نا توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے, تو گناہ معاف ہو جائے گا, لیکن وہ جو آپ کے ذمے نماز واجب ہوئی ہے وہ معاف قضا کے بغیر نہیں ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن وہ آپ دیکھو کتنا قضائے عمری پہ تماشا بنایا آج کل نئے نئے اسکالرز نے کہ قضائے عمری بس اللہ غفور رحیم ہے. اللہ پہ تم ایک چیز ڈال رہے ہو بغیر دلیل کے, اللہ غفور رحیم ہے, اتنا یہ کافی نہیں ہے کہ 10 سال کی نمازیں وہ جو آپ نے ٹائم پہ نہیں پڑھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ مطلب ہے غفور رحیم کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ بھی آپ پی جاؤ گے, وہ تو آپ کو دینا پڑے گا. زکاتیں بھی ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. 20 سال زکات نہیں دی تو 20 سال کی زکاتیں بولو دینی پڑیں گی.
رمضان کے روزے چھوڑ دیے، ادا کرنے پڑیں گے. حائضہ عورت سے اللہ نے نماز کو ساقط کر دیا، اس پر فرض ہی نہیں ہوتی، لہذا اس کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ روزہ بھی اللہ نے اس سے ساقط کیا نا، ہونا یہ چاہیے تھا روزہ بھی معاف کر دیا جاتا، لیکن اللہ نے روزہ معاف نہیں کیا. تو یہ بتانے کے لیے کہ فرض میں اصل تو یہی ہے کہ قضا کیا جائے گا، چاہے اللہ کے کہنے سے ہی قضا کیا ہو. نماز میں اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے، لیکن وہ چھوٹ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے آرڈر پہ چھوڑ رہی ہے. آپ نے جو 10 سال نمازیں پی ہیں وہ اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑی ہیں. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے، تو 10 20 30 سال کی نمازیں قضا لگانا یہ تو حرج ہے دین میں. واقعی حرج ہے 30 سال کی نمازوں کا کسی کو حکم دینا پڑے، لیکن یہ حرج اس وقت ہے جب 30 سال کی نمازیں آپ اس سے ایک دن میں پڑھوائیں. جب آپ 30 سال کی نمازوں کے لیے 30 سال کا ٹائم دے رہے ہیں اس کو، یا 10 سال کا ٹائم دے رہے ہیں، پھر تھوڑی حرج ہے. تو یہ نئے نئے اسکالرس کو سننا چھوڑ دو خدا کے واسطے، یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائیں گے. یہ ریفرنسز ہیں ان کے پاس، قرآن حدیث آتا واتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے. میں جو اتنا چیختا ہوں نا مجتہدین کو فالو کرو، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ اس لیے کہ تم ان لوگوں سے بچو، اپنے فرقے کے گول کیپر کے طور پہ نہیں. فوراً جب ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو فوراً یہ کہ یہ تو اپنے فرقے کے کیا ہیں، گول کیپر ہیں. یہ بات غیر مسلم بھی کرتا ہے. جب آپ اسلام کے برحق ہونے کی بات کرتے ہو کہتے ہیں یہ تو چونکہ مسلم ہے لہذا اس نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، اسلام کو. بھائی ہم مسلم ہونے کی وجہ سے اسلام کو سپورٹ نہیں کر رہے، اسلام کے مدلل ہونے کی وجہ سے مسلم ہیں. اسلام کے علاوہ ہمیں کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا. تو ہم جو چاروں ائمہ کے قائل ہیں نا کہ ان چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کرو، اس لیے نہیں کہ ہم ان میں سے ایک کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا فقہ مدلل ہے، اس میں قرآن و حدیث کو صحیح طرح سے سمجھا گیا ہے، اور اس میں امت اختلاف اور انتشار سے بچے گی. اس کے علاوہ جتنے پیکج امت کو جوڑنے کے لیے دیے جا رہے ہیں وہ امت کو جوڑنے کے بجائے توڑنے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ پیکج بڑے جاندار، شاندار اور پرکشش، لیکن ان پیکجز پہ جب آپ عمل کریں گے نا تو اس میں ٹوٹنے کا عمل بڑھتا چلا جائے گا. ہر اسکالر ایک نیا فرقہ ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا، لیکن 4 اسکالر ہوں گے تو چاروں کی الگ الگ رائے، 5واں ہوگا تو اس کی الگ رائے، 6واں ہوگا تو اس کی الگ رائے. چند چیزوں میں متفق ہوتے ہیں، باقی ہر چیز میں الگ ہیں. تو یہ امت کا ویسے ہی بیڑا غرق ہونے والا ہے جس طرح سے ابھی چل رہا ہے نا حساب کتاب. اور ان جدید جتنے اسکالرز ہیں نا ان میں ایک چیز کامن ہے، قضاء عمری کا سب کیا کرتے ہیں؟ انکار. قدیم جتنے اسکالرز ہیں مذہب کے ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے، قضاء عمری کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. قضاء عمری سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو کہاں ہم ابھی آتے ہیں اس دوبارہ سے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا میں. تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ اجتماعی حیات پہ قرآن خوانی کیا ہے میرے بھائی؟ بولو نا. جائز نہیں ہے. اس کیوں جائز نہیں ہے؟ جب اجتماعی سطح پہ کوئی عمل کرتے ہیں، جیسے تہجد ہے، تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کبھی نہیں بلایا، کوئی ایسی روایت نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے تہجد پڑھی، 1 2 3 4 صحابہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ جائز ہے، ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو چونکہ قرآن و سنت بہت اچھی طرح سے آتا تھا لہذا اس عمل کو امام حنیفہ جائز کہتے ہیں. بھائی اتفاقی طور پر کوئی تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے، 2 4 آدمی اس کے پیچھے آ جائیں، اعلان کر کے کہ فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں تہجد کی نماز ہوگی، تمام حضرات تشریف لے آئیں. اس کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا، صرف رمضان میں حضرت عمر کے عمل سے ملتا ہے، تراویح جس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو نام بھی الگ دیا گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں اجتماعی حیات. اور حضرت عمر نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ رمضان میں 3 دن کیا پھر چھوڑ دیا تاکہ فرض نہ ہو جائے. تو حضرت عمر سمجھتے تھے کہ آپ نے اس لیے چھوڑا فرض نہ ہو جائے، یہ اس کی علامت ہے، آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے تھے. تو اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا لہذا حضرت عمر نے اس عمل کو دوبارہ شروع کرا دیا. تو رمضان گیا اور وہ تراویح کی نماز گئی. اس میں قیام اللیل کا بھی ہمیں ثبوت نہیں ملتا کہ الگ سے پھر رات کو آپ اجتماعی حیات پہ نماز پڑھی جائے. حیائی کو کنٹرول کرنے کے لیے چند کام کریں آپ. پہلے تو بتاؤ اس کو کنٹرول کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟
سب سے پہلی بات، یوٹیوب پہ کوئی بھی بے حیائی والی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے، اپنی بیوی کو بے پردہ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی بیچاری شریف عورت اسکارف میں آ رہی ہے آپ اس پہ بھی طنز کرنا شروع کر دیں، جو بھی اپنی بیوی کو اپنی بہنوں کو کی بےہودہ ویڈیو بنا بنا کے یوٹیوب پہ ڈال رہا ہے، آپ اس پہ نیگیٹو کمنٹس کرو. بعض لوگ تھوڑی سی غیرت ہوتی ہے ان میں، کوئی ان کو تھوڑا سا شرم دلانے والا ہو تو ان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. جو بالکل ہی غیرت لیس ہیں وہ تو گالیوں سے اور خوش ہوتے ہیں. ان کو تھوڑے سے تنبیہ کرو ان کو، بھئی آپ کیا کر رہے ہو، یہ اچھا کام نہیں ہے. نہی علی المنکر ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے، تاکہ لوگ ایسی ویڈیو کو پروموٹ نہ کریں، اپریشیٹ نہ کریں. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو کنٹرول کرو. دیکھو مسلمان بچی کا لباس ادھورا ہوتا ہے یا پورا ہوتا ہے؟ آپ کا بیٹا، آپ کا لڑکا جب پورے کپڑے پہن سکتا ہے تو آپ کی بیٹی پورے کپڑے کیوں نہیں پہنتی؟ فوراً لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی سی بچی کو شریعت کے حکام کا پابند بنا رہے ہو، ابھی تو بچی ہے. اتنی سی بچی کو استنجے کا طریقہ سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ واش روم میں کیسے جانا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، کیسے پانی یوز کرنا ہے سکھاتے ہو کہ نہیں سکھاتے؟ یا یہ کہتے ہو ابھی تو بچی ہے، بڑے ہو کے سیکھ لے گی؟ بھائی ایک دفعہ گندگی جب عادت پڑ گئی اس کو گندگی کی تو بڑے ہو کر پھر وہ گندگی سے توبہ نہیں کرے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک ہندو نے سوال کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اس لیے بتوں کے سامنے جھکنے دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے دماغ میں خدا کا تصور رہے، جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سمجھ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ بچے کو ابھی سے پتھروں کے سامنے جھکنا سکھا رہے ہو تو بڑے ہو کر پھر انہی کے سامنے جھکے گا. وہ بچے کو جو بات بچپن میں دماغ میں ڈال دی وہ ایسے نقش ہو جاتی ہے جیسے پتھر پہ لکیر، وہ مٹی نہیں ہے. تبھی علماء کہتے ہیں نا بچپن میں بچے کو قرآن حفظ کرواؤ، بچپن کا یاد کردہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. الحفظ کالصغر، الحفظ فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کا حفظ کرنا ایسے جیسے پتھر پہ آپ نے نقوش بنا دیے، وہ مٹے نہیں ہیں. تو میں دیکھتا ہوں لوگ اپنے بیٹوں کو 6 سال 7 سال، اللہ نے جو کام نیچر کبھی غلطی کرتی ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، فطرت کبھی 2 نمبری کرتی ہے؟ تو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر یہ خواہش آپ کی ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے پوری ہوگی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ذہنی طور پر آپ ڈسٹرب نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے. اللہ نے ہمارے لیے دودھ کو پیدا کیا ہے یا ٹرف کو پیدا کیا ہے؟ دودھ کو پیدا کیا. دودھ پیتے رہو مینٹلی کوئی دماغ میں کوئی خرابی آئے گی آپ کے؟ بھائی یہ نیچرل ہے نا. انڈے کھاتے رہو، پراٹھے کھاتے رہو، چاول کھاتے رہو، روٹی کھاتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ زیادہ مزے کے چکر میں چرس پہ آ گئے، باڈی کو نقصان ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. تو یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرنے کی جن کو عادت پڑتی ہے، یہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ کیسے ہوتے ہیں ایک الگ ٹاپک ہے، میں زیادہ یہ اس کو ڈیپ میں جا کے نہیں بیان کرتا. ان کی شادی شدہ لائف بہرحال متاثر ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ متاثر نہ ہو. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مثالیں دے رہے ہوتے ہیں فلاں کو اس کی عادت تھی لیکن شادی شدہ لائف میں کوئی متاثر نہیں ہوا. بھائی وہ یہ تو جب ہوگا جب کمپیئر کر کے دیکھو کہ جو یہ کام نہیں کرتے ان کی شادی شدہ لائف اور جو کرتے رہے ان کی لائف، دونوں میں بڑا فرق ہوگا. آپ کمپیئر کیسے کرو گے؟ تو جب انسان مینٹلی کسی اور جگہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیتا ہے تو اس کو اس سیٹنگ سے نکلنے میں ٹائم لگتا ہے بہت زیادہ. میرے پاس کتنے نوجوان آئے ہیں جن کو عادت ہو گئی تھی، بہت زیادہ عادت ہو گئی تو وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اسی کام میں سیٹسفائی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ خود ایک آپ کے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی جو دماغی صحت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اس سے. اس لیے وقتی طور پر اگر باڈی کو کوئی نقصان ہو بھی رہا ہو نا، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات پہ جو کنٹرول کر رہے ہو اور اس کو پورا نہیں کر رہے تو آپ کا جسم بھی متاثر ہوگا، بھوک نہیں لگے گی، تو یہ وقتی نقصان ہے. یہ شادی کے بعد یہ سارے سائیڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر غلط طریقے پہ سیٹ ہو گئے نا تو وقتی طور پہ یقیناً کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں لیکن دائمی طور پہ اس کے
نقصانات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات یہ یار ایک چیز میں اگر فائدہ ہو بھی صحت کو بالفرض, لیکن جب ہمارے لیے وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا تو بس مسلمان کے لیے یہ نقصان کافی ہے, یہ نقصان کافی ہے مسلمان کے لیے. صحابہ نے شراب کے بارے میں نبی سے پوچھا تھا. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ شراب میں تو بہت سارے فائدے بھی ہیں, اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا, لیکن شراب پی کے باڈی میں طاقت آتی ہے, کتنے ڈپریشن ٹینشن ہو, جب شراب پیتے ہیں تو سارے غم ہم بھول جاتے ہیں. تو اللہ نے کوئی زیادہ لمبا چوڑا جواب نہیں دیا قرآن میں. اللہ نے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما, ان میں جو گناہ ہے وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. اور دوسری بات ایک ذہن میں یہ بھی رکھو کہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک اخلاقیات نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب زنا کرنے میں صحت کو کوئی نقصان ہے, تو ڈاکٹر کہے گا نہیں بھائی, بیوی کے پاس جانا اور زنا کرنا دونوں میں ایک جیسی انرجی یوز ہوتی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر یہ بات کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اخلاقیات ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے. لیکن مذہب آپ کو بتائے گا زنا کرنے میں نقصان کیا ہے, جہنم کی آگ ہے. اگر 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے ہیں, اور اگر شادی شدہ ہونا ثابت ہو گیا تو زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. تو ہر چیز ڈاکٹروں سے پوچھنے کی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ آج کل نا لوگ ڈاکٹر سے پوچھ رہے ہوتے, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ عادت پڑ گئی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کیا کر رہا ہوتا ہے, بہرحال وہ کہتے ہیں کہ کرتے رہو. تو اور لڑکوں کو ڈاکٹروں نے اس میں بگاڑ دیا, خراب کر دیا. تو ہمارے لیے بھائی اللہ کا قانون بہت ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لڑکوں کو اس کی عادت پڑ جائے نا تو یہ عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے. تو جن کو عادت نہیں پڑی ہے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچائیں. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہوگی, نکاح ہوگا ان کا, وہ زیادہ اچھی لائف گزاریں گے, زیادہ اچھی لائف گزاریں گے. ایک تو وہ شادی کا انتظار کریں گے پاگلوں کی طرح, صحیح ہے نا, انتظار کریں گے وہ. تو وہ اپنے آپ کو بچائیں اس سے, یہ سوچ کے نہ کریں کہ ایک دفعہ کرنے میں کیا ہوتا ہے. جس نے اس برائی کو ایک دفعہ کیا وہ پھر پڑ گیا اس میں ہمیشہ کے لیے. تو بچائیں, جن کو عادت نہیں ہے وہ بچائیں اپنے آپ کو اس برائی سے, اور جن کو عادت پڑ گئی ہے وہ چھوڑنے کی کوشش کریں. اور یہ یقین کر لیں کہ چھوڑنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا. چھوٹا نہیں تو کم ہو جائے گا, کم نہیں تو شادی کے بعد چھوٹ جائے گا. لیکن اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی نا تو پھر نہیں چھوٹتا یہ. تو اور چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہے, کسی شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں. حضرت فیروز میمن صاحب ہیں, شاہین اثر حضرت حکیم اختر صاحب کے خلفاء میں سے ہیں, جامع رشید میں مولانا قاسم صاحب ہیں. کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں. اور جب بھی گناہ ہو اپنے آپ پر کوئی سزا رکھیں, کوئی روزے کی یا کوئی صدقہ وغیرہ کی سزا رکھیں, تو اس سے آہستہ آہستہ یہ گناہ بولو چھوٹ جاتا ہے. اور پھر جب پھر بھی نہیں چھوٹ رہا تو مایوس نہ ہو, کوشش نہیں چھوڑنی ہے, کیونکہ اس کوشش کا پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو خوب سمجھ لو اس گناہ تک نہیں رہو گے, پھر اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھو گے. جو ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں زنا کی طرف پھر وہی جاتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اس کا سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہے, کیونکہ وہ نا بار بار ان کے جذبات بھڑکتے ہیں. جو ایک دفعہ ہمت کر کے اس برائی کو چھوڑ دیں ان کے جذبات بھڑکتے ہی نہیں ہیں, وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں. یہ ایسا جرم ہے, کرو گے تو کرتے رہنے کی عادت پڑے گی. پھر ایک میرے پاس ایسے نوجوان آتے ہیں ایک دن میں 6-6, 7-7 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں یہ برائی. تو آپ نے اگر چھوڑنے کی کوشش نہیں کی, پہلی بات یہ گناہ بڑھتا چلا جائے گا. دوسری بات پھر اس گناہ تک رکو گے نہیں, یہ گناہ آپ کو فحش فلموں تک لے کر جائے گا, پھر فحش فلموں سے زنا تک لے کے جائے گا آپ کو. تو چھوڑنے کی کوشش میں کیا ہوگا فائدہ, یا تو چھوٹ جائے گی برائی ہمیشہ کے لیے, یا کم ہو جائے گی, یا کم از کم وہاں اسٹاپ لگ جائے گا, اس سے آگے نہیں جاؤ گے آپ. کیونکہ آپ لڑ رہے ہو شیطان سے تو شیطان بھی دفاعی پوزیشن میں آ جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب آپ شیطان سے لڑو گے نا, ایک ہوتا ہے اقدامی پوزیشن, بڑھ چڑھ کے حملے کرنا, ایک ہوتا ہے دفاعی پوزیشن, حملہ کوئی اور کر رہا ہے آپ صرف دفاع کر رہے ہو. تو اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے اور اس برائی سے بچنے کی کوشش بھی چھوڑ دی تو شیطان اقدامی پوزیشن میں آئے گا, وہ بڑھ چڑھ کے آپ پہ حملے کرے گا. وہ کہے گا ابھی یہ کر رہے ہو, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, اب اس سے آگے جاؤ, زنا کروا کے چھوڑے گا وہ. لیکن اگر آپ چھوڑنے کی کوشش میں لگ گئے, یا تو آپ شیطان سے جیت جاؤ گے, چھوٹ جائے گی برائی. نہیں جیتے تو کم از کم اتنا ہوگا کہ شیطان کو دفاعی پوزیشن میں لے آؤ گے. شیطان کہے گا ٹھیک ہے میں بڑھ چڑھ کے حملے تو نہیں کر رہا, لیکن تجھے یہاں تک روکوں گا میں, کم از کم یہ کرتا رہا, اس سے آگے بڑھنے پہ نہیں آئے گا وہ. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, رہنے دو. اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی کسی نوجوان سے یہ گناہ ہو وہ عزم کرے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا. سزا کچھ بھی ہو سکتی ہے, وہ خود فیصلہ کرے. صدقہ کروں گا کچھ پیسے, یا روزہ رکھوں گا, یا اتنے نوافل پڑھوں گا, یا صبح کا ناشتہ گول کر دوں گا, یا اس دن کھانا نہیں کھاؤں گا,
کچھ نہ کچھ سزا دے، شروع میں ہلکی سزا دے، بہت زیادہ سزا نہ دے، تو آہستہ آہستہ آہستہ، اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگے، 2 رکعت پڑھ کے توبہ بھی کیا کرے، تو آہستہ آہستہ یہ گناہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا علی ازواجہم، اللہ سے اگر ریلیشن مضبوط کرنا ہے تو نکاح کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، آج میں نے یہ صورت ختم کرنی ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمام راستوں کو خواہش پوری کرنے کے بند کرے اور نکاح کو فوکس کرے، تو جو نکاح کو فوکس کرے گا یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ یہ جملہ لگانے کی بھی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو حلال کر دیا تو اللہ کے لیے اتنا کہنا کافی ہے نا کہ یہ حلال ہے تمہارے لیے، کہ بھائی بیوی کے پاس جا سکتے ہو، کافی ہے نا یہ۔ لیکن اللہ نے آگے کہا کہ اگر زوجہ کے پاس جو جائے گا یا نکاح کرے گا یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے۔ یہ کہنے کی اللہ کو ضرورت کیا تھی بھائی؟ اب جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہوتا ہے یہ اللیگل ہے اور یہ لیگل ہے۔ آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے کہ جو یہ لیگل کرے گا وہ ملامت کے قابل نہیں ہے؟ یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں بات کو۔ دیکھو، ڈاکٹر سے آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کیا کھا سکتا ہوں، کیا کیا نہیں کھا سکتا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ بھئی آپ کا چونکہ گلا خراب ہے آپ اچار نہیں کھا سکتے، آپ کولڈ ڈرنک نہیں پی سکتے، آپ یہ نہیں پی سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کیا میں گنے کا رس پی سکتا ہوں؟ ہاں پی سکتا ہوں۔ ہاں آپ پی سکتے ہو، ڈاکٹر یہ کہے گا نا، بس اتنا کافی ہے۔ تو اللہ بھی یہ کہہ دیتے بھائی یہ حرام ہے، اور نکاح کر کے جو خواہش پوری کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ جو اپنی نکاح کر کے خواہش پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ صوفی مزاج لوگ فنٹر بنیں گے اور شادیاں کرنے والے کو بھی تانے دیں گے شہوت پرستی کے، کیونکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ دنیا داری ہے۔ وہ کہیں گے بھائی حرام سے بھی بچو، حلال میں بھی بقدر ضرورت اکتفا کرو، کیا شادیوں میں لگ گیا ہے اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا؟ ابھی ایک شادی ہوئی، پھر دوسری شادی، پھر تیسری شادی، پھر چوتھی، کیا ہو گیا یار یہ آپ؟ تو اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو نکاح کو فوکس کر رہا ہے اس کو میں نے پرمیشن دی ہے، اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، برابری کرے گا۔ تو کوئی اگر اس کو تانا دیتا ہے نا ملامت کا کہ ابے یار تو بھی ہے تو بھی ٹھرکی، پہلے تو حرام کر رہا تھا ادھر ٹھرک تھا، اب شادیوں پہ سیٹ ہو گیا تو ہے تو ٹھرکی ہے، نا 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 نا، اللہ کہتے ہیں یہ میری طرف سے اس کی پرمیشن ہے، لہذا اس کو ٹھرکی کہنے کی کسی کو اجازت۔ مذاق میں کہتے تو الگ بات ہے، میں نے بھی یونیورسٹی میں کسی کو مذاق میں کہہ دیا تھا، یونیورسٹی میں میرا بیان ہوا تو کسی نے 4 شادیوں کی بات کی، ایک دم لڑکے ایک دم جوش میں آ گئے نا، میں نے کہا تم سب ٹھرکی ہو، وہ مذاق تھا۔ صحیح ہے، تو کیونکہ میرا ویسے کچھ نہیں ہو رسپانس آ رہا، جیسی یہ بات ہوئی ایک دم سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اس لیے کہا ہے، تبھی فتاوی قاضی خان ایک فقہ کی بہت پرانی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک اور شادی کی اور کسی نے اس کو تانا دیا کہ یار کیا کر رہا ہے یار، تیری خواہش 2 سے پوری نہیں ہوئی ہے کیا، تو یخاف علیہ الکفر، اس پہ خطرہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو گیا ہو، کیونکہ اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دے کے کہا ہے کہ یہ قابل ملامت بولو نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ کرنے دو، اپنے خرچے پہ بھیک لے کے کر رہا ہو تو پھر بھیک کی ملامت کرو یار، یہ کیا کر رہا ہے؟ جب اپنے خرچے پہ کر رہا ہے اور ان میں اگر بے عدلی کر رہا ہے تو بھی قابل ملامت ہے، اس کو آپ یہ کہو یار حقوق کیوں ادا نہیں کر رہے، اس میں بھی اس کو ملامت کی جائے گی، یار شادیاں تو کرے جا رہے ہو حقوق پورے نہیں کر رہے، اس پہ بھی ملامت کی جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں حقوق بھی پورے کر رہا ہو، برابری بھی کر رہا ہو، شادی بھی اپنے خرچے پہ کر رہا ہو تو بھی تانے دیتے ہیں، کیا 2 سے دل نہیں بھرا؟ میں نے جب 2 کی تھی نا، جب میری تیسری ہوئی ہے تو میرے قریبی ریلیٹیو ہیں، مجھ سے بڑے بھی ہیں، احترام بھی ہے ان کا میرے دل میں، تو میرا خیال تھا ملیں گے، ویل ڈن ماشاءاللہ، ایسے مجھے دیکھا انہوں نے، کیا ہو گیا 2 سے دل نہیں بھرا تھا کیا؟ ایسے مجھے انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے شوق لگا، میں بہت شرمندہ ہوا کہ یار میں شاید کوئی غلط آدمی ہوں، ایسا انہوں نے مجھے طنز کیا نا، کیا پھر کر لی، ایسا طنز کیا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا کہ میں کوئی سوسائٹی میں نیک یا شریف آدمی نہیں ہوں، مجھے ایسا محسوس سا ہوا، اتنی مضبوط لہجے میں انہوں نے ڈانٹا مجھے۔ پھر میں نے سوچا یار اللہ نے کہا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تھپکی دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات ٹھیک کیا، کوئی مسئلہ نہیں، حقوق پورے کر رہے ہو تو کیا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شادی کر رہا ہے اپنے خرچے پہ کر رہا ہے، لڑکی والوں کو دھوکہ بھی نہیں دے رہا، اس میں پہلی والیوں کے ساتھ برابر کا سلوک بھی کر رہا ہے،
اور تیسری کو گھر بھی الگ لے کے دے رہا ہے, اسی کے ساتھ ٹھونس نہیں رہا پہلی کے ساتھ, کیونکہ یہ سب چیزیں لوگ خیال نہیں کر رہے ہوتے, ادھر ہی ٹھونس دیتے ہیں. راتوں گزارنے میں بھی برابری کر رہا ہے اور حقوق بھی پورے کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, تمہیں تیسری پہ تانا مل رہا ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چوتھی بھی کر سکتے. تو اللہ نے مجھے خصوصی پرمیشن دی ہے, اس کے بعد پھر میں چوتھی کی طرف آیا. ورنہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تانا دیا تھا نا, میں ایک دم شوق ہو گیا تھا, کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ دو سے دماغ نہیں پھر کر لی. تو اب تو خاندان کے بڑے تھے وہ, تو ان کی بات کو میں سیریس بھی لیتا تھا, تو اس لیے میں تو شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر. پھر میں نے سوچا یار میں اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, جب میں شوق میں چلا گیا تو جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہیں, اس کی تو بیزارے کو سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوگا, وہ اس کو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے اس کو. تو اس لیے پھر مجھے ڈھیٹ بننا پڑا. تو یہ قرآن کی آیت کو میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھائی حلال اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور اسی سے اور بھی آگے چلو, یہ ہر حلال کے بارے میں اگر کوئی اپنے خرچے پہ نلی نہاری کھا رہا ہے, اس میں مغز ڈال رہا ہے اور اس میں نیمبو نچوڑ کے مزے کا بنا رہا ہے, حرام ہے حلال ہے, حلال ہے, اس کو بھی تانا دینا نہیں بنتا. حلال ہے بھائی, چوری کے پیسوں سے تھوڑی کھا رہا ہے. اگر کوئی اپنے